بھی شاید عرض کیا تھا کہ میں نے جامعہ خیر المدارس ملتان میں حضرت کی خدمت میں رہ کر 3 سال وہاں پڑھا ہے، اور تینوں سال الحمدللہ میرا سبق حضرت کے پاس رہا۔ مجھے وہ الفاظ وہ کتابیں اب تک یاد ہیں جو میں نے حضرت کے پاس پڑھی تھی۔ درسن الحمدللہ ہدایہ جلد ثانی ہم نے حضرت سے پڑھا، اور ہدایہ ثالث بھی، اور الحمدللہ دور حدیث کے سال شمائل ترمذی بھی۔ یہ سعادت مجھے نصیب ہے کہ 3 سال میں نے حضرت کے پاس الحمدللہ 3 کتابیں سبقاً پڑھی ہیں۔ اور صرف میں نہیں بلکہ جامعہ خیر العلوم کے بہت سارے جید اساتذہ کرام ایسے ہیں جو ہمارے حضرت اقدس کے شاگرد ہیں، باقاعدہ بلا واسطہ شاگرد ہیں۔ اور ہمارے جامعہ خیر العلوم کی حقیقت میں حضرت اقدس اس وقت روح رواں ہیں، اور ہمارے جامعہ کے سرپرست بھی ہیں۔ پتہ نہیں کتنی اللہ رب العالمین نے حضرت کو سعادت نصیب فرمائی ہیں۔ ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی بھی ہمارے حضرت کو عطا فرما دیں، ہمارے حضرت کو اللہ تعالی ہر شر فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ اب میں اپنے بھائی برادر مکرم حضرت مولانا محمد احمد حنیف صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ حضرت مولانا احمد حنیف صاحب جالندری۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يوم القيامة يقول الله تعالى للعابدين والمجاهدين ادخلوا الجنة، فيقول العلماء بفضل علمنا تعبدوا وجاهدوا، فقال الله تعالى أنتم عندي كبعض ملائكتي اشفعوا تشفعوا، فيشفعون فيدخلون الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آج بتاریخ 19 رجب المرجب سن 1439 ہجری مطابق 6 اپریل سن 2018 عیسوی بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عظیم دینی علمی معیاری درسگاہ جامعہ خیر العلوم میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا ہماری نجات، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور اللہ رب العزت جد اعلیٰ کے روحانی فرزند استاذ العلماء عالم بعمل جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کے اس لگائے ہوئے گلشن کو قیامت کی صبح تک اسی طرح آباد رکھے۔ اس ادارہ سے الحمدللہ اس سال 13 طلباء کرام دورہ حدیث یعنی درس نظامی کی تکمیل کر کے فارغ ہو رہے ہیں، اور 35 کے قریب حفاظ کرام ہیں، اور 13 ہی طالبات اس سال بحمدللہ اس ادارے سے فارغ ہو رہی ہیں۔ ان علماء کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہے
اس کی مختصراً بطور سبق کے تشریح کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کے درجات کو میں فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا، بلکہ میں علماء کے درجات ان کو خود اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا اور بلند درجات عطا کروں گا۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت عالم دین کو جنت میں جو مراتب اور درجات عطا فرمائیں گے وہ عام جنتی سے 500 درجات زیادہ عطا فرمائیں گے، اور ایک میں آتا ہے کہ 700 درجات زیادہ عطا فرمائیں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 500 سال کی مسافت کا ہوگا۔ اتنے بلند درجات اللہ تعالیٰ علماء کو عطا فرمائیں گے۔ امام طبرانی نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ یبعث اللہ تعالیٰ سبحانہ العباد یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ ثم یبعث العلماء، پھر اللہ علماء کو اٹھائے گا۔ فیقول یا معشر العلماء، پھر اللہ کہیں گے علماء کی جماعت، علماء کے گروہ، لم اضع علمی فیکم الا لعلمی بکم ولم اضع علمی فیکم لأعذبکم اذهبوا فقد غفرت لکم، کہ میں نے تمہیں اپنا علم قرآن و حدیث کا علم ایسے ہی نہیں عطا کر دیا تھا، بلکہ تمہیں کچھ سمجھ کر عطا کیا تھا۔ میں نے تمہیں قرآن و حدیث کا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ آج بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شب بیداروں، عبادت گزاروں اور مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علماء کھڑے ہوں گے تو علماء کہیں گے بفضل علمنا تعبدوا وجاہدوا، اے اللہ انہوں نے ہمارے علم کی وجہ سے تیری عبادت کی اور تیرے راستے میں جہاد کیا، تو نے ان کو جنت میں داخل کر دیا اور ہم علماء کو کھڑا کیا ہوا ہے، حالانکہ اگر ہم ان کو نہ بتاتے تو شاید یہ تیری اس طرح عبادت نہ کرتے اور یہ مجاہدین جہاد نہ کرتے۔ تو اللہ کہیں گے انتم عندی کبعض ملائکتی، علماء آپ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہو، تمہارا کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، تم میرے نزدیک فرشتوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہو۔ اشفعوا تشفعوا، تم جس کی سفارش کرو گے میں تمہاری سفارش کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ چنانچہ علماء سفارش کریں گے اور اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے، اور پھر علماء جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس چار دیواری میں ہم جو علم حاصل کرتے ہیں الحمدللہ وہ علم مستند ہے، اتھینٹک ہے، ٹھیٹھ ہے، مضبوط بنیادوں پر ہے۔ سکول، کالج، یونیورسٹی کا علم ضروری ہے، اس کا انکار نہیں، محترم ہے، لیکن وہ مضبوط نہیں ہے، وہ اتھینٹک نہیں ہے، وہ ٹھیٹھ نہیں ہے، وہ مستند نہیں ہے، اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ میں اکنامکس پڑھ رہا تھا اپنے استاد سے، معاشیات، تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا استاد محترم یہ تو بتائیے کہ آپ نے اکنامکس کس سے پڑھی؟ انہوں نے اپنے استاد کا نام لیا۔ میں نے کہا انہوں نے کس سے پڑھی؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ مجھے معاشیات پڑھانے والے نے معاشیات کس سے پڑھی۔ تو میں نے کہا استاد محترم میں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے اس چار دیواری کے اندر، مدرسے کے اندر، اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے، میں پورا سلسلہ رکھتا ہوں، پورے واسطے رکھتا ہوں، پورا سلسلۃ الذہب رکھتا ہوں کہ میں نے حدیث کن سے پڑھی، انہوں نے حدیث کن سے پڑھی، انہوں نے حدیث کس سے پڑھی، انہوں نے حدیث کس سے پڑھی، یہاں تک کہ آخر میں وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اس نے کہا ایسا کیسے؟ میں نے کہا سنیے میں آپ کو صرف ایک حدیث کی جھلک سناتا ہوں، جبکہ جناب رسول اللہ کی کم و بیش 10 لاکھ احادیث اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح میں ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اپنے استاد محترم، اپنے والد محترم حضرت اقدس مولانا حنیف جالندھری اطال اللہ بقاءہ اور اپنے شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا صدیق نور اللہ مرکزہ سے۔ انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی، میرے جد اعلیٰ استاذ العلماء بانی وفاق المدارس و خیر المدارس
حضرت اقدس مولانا خیر محمد جالندھری نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی محدث العصر علامہ انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی دارالعلوم دیوبند کے بانی دیوبند کی شان پہچان آن قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہما سے ان دونوں حضرات نے حدیث مبارکہ پڑھی شاہ عبد الغنی سے انہوں نے پڑھی شاہ اسحاق سے انہوں نے پڑھی شاہ عبد العزیز سے انہوں نے پڑھی اپنے والد محترم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے پڑھی ابو طاہر المدنی سے انہوں نے پڑھی ابراہیم البردی سے انہوں نے پڑھی احمد الکشاشی سے انہوں نے پڑھی ابو واحد الشناوی سے انہوں نے پڑھی محمد بن احمد الرملسی سے انہوں نے پڑھی ابو یحییٰ انصاری سے انہوں نے پڑھی علامہ ابن حجر اسقلانی نور اللہ مرکزہ سے ابن حجر اسقلانی نے حدیث مبارکہ پڑھی ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے پڑھی احمد بن ابو طالب الحجار سے انہوں نے پڑھی حسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے پڑھی عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے انہوں نے پڑھی عبد الرحمن بن مظفر الدودی سے انہوں نے پڑھی عبداللہ بن احمد السرخسی سے انہوں نے پڑھی محمد بن یوسف الفربری سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری سے امام بخاری نے حدیث پڑھی حمیدی سے حمیدی نے پڑھی سفیان سے سفیان نے پڑھی یحییٰ بن سعید سے یحییٰ بن سعید نے حدیث پڑھی محمد بن ابراہیم التمیمی سے انہوں نے حدیث پڑھی علقمہ بن وقاص اللیثی سے اور علقمہ بن وقاص اللیثی نے کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ سنی اور پڑھی ناطق الحق والمیزان خلیفہ وقت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اور عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ سنی پڑھی سمجھی سیکھی امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات۔ یہ تو ہے صرف حدیث مبارکہ کی سند، ایک حدیث کی سند۔ آپ اسی پر قیاس کر لیں 9,09,999 کم و بیش احادیث کو۔ ہمارے نبی پر جو اللہ نے قرآن کریم اتارا وہ قرآن کریم سطر بسطر محفوظ ہے، حرف بحرف محفوظ ہے، نقطہ بنقطہ محفوظ ہے۔ اس کی گواہی اپنوں ہی نہیں بلکہ دشمنوں نے بھی دی ہے، بیگانوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اترا تھا آج سے 1400 سال پہلے، آج بھی وہ قرآن اسی شکل میں محفوظ ہے۔ باقی انبیاء پر اترنے والے صحائف اور کتب تبدیل ہو چکے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن بالکل محفوظ ہے۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن جن واسطوں سے مجھ تک یہ قرآن پہنچا، جن سلسلوں سے مجھ تک یہ قرآن پہنچا، اللہ نے وہ سلسلے بھی محفوظ فرما دیے ان مدارس کی برکت سے کہ میں نے قرآن کس سے پڑھا، اس نے قرآن کس سے پڑھا، اس نے قرآن کس سے پڑھا، یہاں تک کہ آخر میں خود رب کائنات کا نام آتا ہے کہ میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم حضرت اقدس مولانا قاری اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری عبید اللہ رحیمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا قاری محی الاسلام سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد الرحمن اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا قاری کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا قاری امام الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا قاری غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا قاری غلام محمد الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد الغفور سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد الخالق المنوفہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری شمس الدین اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد الرحمن سے، انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السنباطی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری ابو نصر الطبلاوی سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریہ انصاری سے، انہوں نے پڑھا قاری برہان الدین القلقلی سے، انہوں نے پڑھا قاری شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی دمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے، انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے، انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے، انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے، انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، اور شیخ سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، عبیش بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور ان پانچوں صحابہ نے
قرآن پڑھا، سمجھا، سیکھا، صاحب قرآن، امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، وجہ تخلیق کائنات، خلاصہ کائنات، مقصود کائنات، محبوب رب کائنات، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا، سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے، اور جبرائیل امین نے قرآن لیا رب کائنات، خلاق کائنات اللہ رب العزت سے۔ اس لیے مسلمان اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکتا ہے کہ میرے نبی پر اترنے والی کتاب ہی صرف محفوظ نہیں ہے، اس کے الفاظ ہی صرف محفوظ نہیں ہے، اس کے معانی ہی صرف محفوظ نہیں ہے، اس کا شان نزول ہی صرف محفوظ نہیں ہے، بلکہ جن واسطوں تک 21ویں صدی میں جنم لینے والے انسان تک یہ قرآن پہنچا ہے وہ تمام واسطے بھی محفوظ ہیں، وہ تمام سلسلے بھی محفوظ ہیں۔ فیصلہ دنیا والوں نے کرنا ہے کہ آیا وہ علم افضل، اشرف، اعلیٰ، عرفہ، اکرم اور اعظم ہے کہ جس کے آخر میں بطور استاد اور معلم کے خود رب کائنات کا نام آئے، یا جناب رسول اللہ کا نام آئے، یا وہ علم افضل اور اشرف اور اعلیٰ ہے کہ جس کے آخر میں لارڈ میکالے کا نام آئے یا آئنسٹائن کا نام آئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مراکز اسلامیہ کو، ان مدارس دینیہ کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے، اور ہمیں علماء اور حفاظ کرام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بیان فرما رہے تھے برادر مکرم حضرت مولانا احمد حنیف صاحب جلندری، جو صاحبزادے ہیں ہمارے حضرت اقدس کے، اللہ تعالیٰ مزید برکت رحمت نصیب فرمائے۔ یقیناً جامعہ خیر المدارس تو اولیاء اللہ کا مرکز ہے، ہم دعا دے کر اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ورنہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، ہم انہیں دعا دے کر اپنے آپ کو کچھ انشاءاللہ لینے والا بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید رحمت برکت نصیب فرمائے اور مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے استاذ محترم روح المدارس، قائد تحفظ مدارس عربیہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ، ہمارے دلوں کی دھڑکن، استاد العلماء اور جامعہ خیر العلوم خیرپور ٹامے والی کے روح رواں اور سرپرست اعلیٰ، جامعہ خیر المدارس ملتان کے شیخ الحدیث اور محتمم حضرت اقدس آیت الخیر حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حضرت اقدس حضرت استاد جی۔ نعرہ تکبیر، نہیں ایسے نہیں، نعرہ تکبیر، مزید جاگنے کا ثبوت دیں۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حضرت اقدس کے دل میں کوئی تھوڑی سی جگہ بنا لیں تاکہ آئندہ بھی ہمیں وقت مل سکے۔ ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو واسطہ بنائے کھڑے ہیں، مہربانی کر کے ذرا بلند آواز سے کوئی نعرے کا جواب دیں تاکہ حضرت کے دل میں تھوڑی سی ہماری جگہ بن جائے تاکہ آئندہ بھی ہمیں وقت مل سکے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان قرآن، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری۔ نعرہ تکبیر۔ کہنے والا ہی تھا کہ حضرت مولانا کو یہاں بٹھائیں۔ ماشاء مولانا عبداللہ صاحب کو ہی بٹھائے نا، ادھر کرسی لائے نا، مولانا عبداللہ صاحب کو، محسن صاحب کو ہے نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، حضرات اساتذہ کرام، طلباء عزیز، عزیز طالبات، برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 19 رجب المرجب سن 1439 ہجری مطابق 6 اپریل سن 2018 بروز جمعرات بعد نماز عشاء اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف قدیمی معیاری دینی اصلاحی تبلیغی درسگاہ جامعہ خیر العلوم خیرپور ٹامے والی ضلع بہاولپور پنجاب پاکستان کے اس سالانہ اجتماع میں ایک بار پھر آپ حضرات کی زیارت و ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے فضل و کرم سے ارادے اور وعدے کے مطابق آج کے اس مبارک اجتماع میں شرکت کی سعادت و توفیق عطا فرمائی، اور پھر شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، محتمم جامعہ خیر العلوم، شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام صاحبزادگان
اور خاندان کے ہر چھوٹے بڑے فرد کا اور جامعہ کے اساتذہ کرام متعلقین کا جنہوں نے آج کے اس اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں حصے دار بننے کا موقع بخشا۔ میرے نہایت ہی عزیز حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب فرما رہے تھے کہ بلند آواز سے نعرے لگاؤ تاکہ یہ حنیف آئندہ بھی آ جائے اور آئندہ کے لیے اس کو ہم پکا کر لیں اور ہم کوئی جگہ بنا لیں۔ تو میرے عزیز کو غلط فہمی ہوئی، میں خیر العلوم میں کبھی بھی نعروں کی وجہ سے نہیں آیا، میں تو مفتی غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پرخلوص تعلق کا حق ادا کرنے آتا ہوں، اور یہاں کی حاضری کو اپنا فرض سمجھتا ہوں اور اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آتا ہوں۔ یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے خاندان کا، اس ادارے کا، اس کے تمام اساتذہ، طلباء، متعلقین کا ہم پر حق ہے۔ ہم اس حق کو ادا کرنے اور اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد العلماء حضرت مولانا مفتی غلام قادر صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ میرے دادا استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کی طرح تھے، شاگرد بھی تھے اور بیٹے بھی تھے، اور میرے والد مرحوم حضرت مولانا محمد شریف صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، اور ہمارے پورے خاندان کے خیر المدارس کے محسن تھے۔ اس لیے مولانا عبداللہ صاحب سے، ان کے تمام بھائیوں سے، خاندان سے اور اس ادارے سے ہمارا بڑا دلی قلبی گہرا تعلق ہے۔ بلکہ میں نے تو اس سال کے شروع میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے پروفیسر عبدالحمید صاحب کو منت و سماجت کی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کہ میرے والد مرحوم یہ چاہتے تھے کہ مفتی غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر پور ٹامے والی کو چھوڑ کر خیر المدارس ملتان میں آ جائیں، اور ان کو پیشکش کی کئی مرتبہ کہ آپ یہاں صدر مدرس بنیں، شیخ الحدیث بنیں، لیکن حضرت مفتی غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی وجہ سے، خیر العلوم کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ وہ ان کے استاد کا مدرسہ تھا، ان کے روحانی والد کا مدرسہ تھا، مگر اللہ نے ان سے یہاں دین کا کام لینا تھا، اس باغ کو، گلشن کو آباد کروائے رکھنا تھا، تو اس لیے وہ نہیں تشریف لائے۔ تو میں نے ان کے صاحبزادے پروفیسر صاحب سے کہا کہ آپ اپنے والد کے بعد چلیں، وہ تو نہیں آئے، تم ہمارے پاس اب آ جاؤ، ریٹائرڈ ہو گئے ہو۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کر لیا، پھر پتہ نہیں کیا رکاوٹ اور مانع ہوا کہ وہ نہیں تشریف لا سکے، پتہ نہیں مولانا عبداللہ صاحب نے روکا یا پروفیسر صاحب کی بیوی اور بچوں نے روک لیا۔ بہرحال وہ جہاں بھی ہوں، یہ ادارہ بھی ہمارا ہے، ہم اس ادارے کے ہیں، ہم خیر المدارس اور خیر العلوم کو ایک سمجھتے ہیں، دونوں ادارے اپنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ خیر المدارس نے تو ایثار کیا، حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب خیر العلوم کو دیے، یہ ہمارے جامعہ میں استاد تھے، ناظم تھے اور بہت وفادار ہیں، ملتان سے آئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے، تو اب اس کا قرض باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور زیادہ ترقی اور قبولیت عطا فرمائے۔ میں تو آتا رہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا
میں جمعے پر آیا تھا، ابھی یہ مسجد بن رہی تھی، اور آج مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ شاندار خوبصورت مسجد بن گئی۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ابھی راستے میں مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی کچھ کام باقی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ باقی کام بھی پورا کرا دے، آمین کہہ دو۔ ہمارا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق ہے وہ خونی یا رشتہ داری یا نسبی تعلق نہیں، وہ دینی، ایمانی اور روحانی تعلق ہے۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، نسبی رشتے، خون کے رشتے وہ اتنے مضبوط اور پائیدار نہیں ہوتے جتنے ایمانی اور روحانی اور دینی رشتے مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ اور اصل رشتہ یہی ہے، وہ رشتہ آپ کا اور ہمارا بھی ہے، اس لیے کہ آپ بھی مسلمان اور میں بھی مسلمان، آپ میرے اسلامی بھائی، میں آپ کا اسلامی بھائی، آپ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے امتی، اور میں بھی حضور علیہ السلام کا امتی۔ میرا اور آپ کا رشتہ بھی ہے، اور وہ رشتہ اسلام ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا علی آپ کون ہیں، تو حضرت علی ہمیشہ جواب میں فرماتے ما انا، میں کچھ نہیں، پہلے اپنی آپ کی نفی کرتے، ما انا، میں کچھ نہیں، الا رجل من المسلمین، مگر ایک مسلمان آدمی ہوں۔ گویا بتایا کہ اصل مسلمان ہونا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ سرائکی ہے، یہ راجپوت ہے، یہ جٹ ہے، یہ ارائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پشتون ہے، یہ مہاجر ہے، یہ لوکل ہے، یہ تمام صرف پہچان کے لیے ہیں اور بعد کی پہچان ہے۔ ہماری اصل پہچان یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور خیر پور ٹامے والی والوں، یہی وہ رشتہ ہے جو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع کرے گا۔ یہی وہ اسلام کا رشتہ ہے جو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ جنت میں اکٹھا کرے گا۔ یہی وہ رشتہ تھا جو حبشہ سے، ایتھوپیا سے آنے والے بلال کو ملا۔ یہی وہ رشتہ تھا جو روم سے آنے والے صہیب کو ملا۔ یہی وہ رشتہ تھا جو فارس سے آنے والے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم کو ملا۔ یہ رشتہ اللہ دیتا ہے، نہیں دیا تو مکے میں رہنے والے ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں دیا، ابو طالب کو نہیں دیا، دیا تو حبشے سے آنے والے بلال کو عطا کر دیا۔ ابو جہل، ابو لہب کا حضور سے خاندانی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، مگر یہ رشتہ کام نہیں آیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام باپ ہیں اور ان کا اپنا نسبی خاندانی خونی بیٹا وہ کافر ہے۔ جب عذاب آیا، سیلاب آیا، تو باپ کا نبی ہونا، والد کا پیغمبر ہونا اپنے کافر بیٹے کے کام نہیں آیا۔ معلوم ہوا جہاں ایمان والا رشتہ نہ ہو تو وہاں یہ خون کا رشتہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، وہاں یہ نسبی رشتہ کوئی کام نہیں دیتا۔ نوح علیہ السلام باپ ہیں اور ان کا بیٹا کافر ہے، اور نبی باپ کی نبوت نے کافر بیٹے کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر اور دوست ہیں، لیکن والد کافر ہے، بیٹے کی نبوت نے کافر باپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ خون کا رشتہ تو ہے، ایمان والا رشتہ نہیں ہے۔ یہ ایمان والا رشتہ ابو جہل، ابو لہب کو نہیں ملا، ابو بکر و عمر کو مل گیا، عثمان و علی کو مل گیا، امیر معاویہ کو مل گیا۔ اس رشتے نے ان کو کتنا اونچا اور بلند و بالا اور کتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ ادھار نہیں رکھا،
हुजूर ने दुनिया की जिंदगी में फरमाया अबू बकर तू जन्नती है, उमर तू जन्नती है, उस्मान तू जन्नती है, अली तू जन्नती है। ये कौन सा रिश्ता है? ये ईमान का रिश्ता है, ये दीनी और रूहानी रिश्ता है, ये इस्लाम का रिश्ता है, ये कलमे का रिश्ता है, ये कुरान का ताल्लुक और रिश्ता है। बुखारी शरीफ में रिवायत है, जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके चचा अबू तालिब को आपका रिश्ता, आपका साथ, आपका ताउन करना कोई फायदा देगा? क्या यह हजरत अबू तालिब के काम आएगा? क्योंकि अबू तालिब ने आपका साथ दिया, वो आपके चचा हैं, उन्होंने काफरों के साथ बाइकाट बर्दाश्त किया, आपके साथ खड़े हुए, वो आपका वफादार चचा है, उनको आपसे मोहब्बत थी और आपसे रिश्ता भी है, तो क्या रिश्ता और आपका साथ देना ये अबू तालिब के काम आएगा? ये सवाल सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम से किया, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ आएगा, उनके काम आएगा। या रसूलल्लाह क्या काम आएगा? फरमाया अबू तालिब जाएंगे तो जहन्नम में, क्योंकि ईमान नहीं लाए, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। मैंने कहा था चचा मेरे कान में कलमा पढ़ दो ताकि मैं गवाही दे दूं, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा मगर मेरा साथ दिया, तो जहन्नम में सबसे हल्का अजाब मेरे चचा अबू तालिब को होगा, लेकिन होंगे वो जहन्नम में। क्या होगा? फरमाया पूरा जिस्म आग में नहीं, ये सिर्फ पांव उनके जहन्नम की आग में होंगे। सिर्फ क्या होंगे? पांव। और इस पांव को जो जहन्नम की आग की गर्मी पहुंचेगी तो इतनी सख्त गर्मी होगी कि दिमाग खोलेगा उसे। वो दर के असफल में नहीं होंगे, वो जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में नहीं होंगे, उनका पूरा धड़ आग में नहीं होगा, सिर्फ पांव आग में होंगे। और वो भी इस वजह से कि मेरा साथ दिया उन्होंने, मुझ मोहम्मद का साथ दिया, सबसे हल्का अदाब होगा। मगर होगा तो सही, जाएंगे तो वो वहां पर। क्यों? इसलिए कि अगरचे चचा का रिश्ता तो है, चचा और भतीजे का रिश्ता तो है, मगर ईमान का रिश्ता नहीं है। असल ईमान का रिश्ता है। कोई इस बात पर नाज न करे कि मैं फलां मौलवी का बेटा हूं, मैं फलां पीर का बेटा हूं, मैं फलां आलिम का बेटा हूं, मैं फलां वलीउल्लाह का बेटा हूं, मैं सैयद हूं। ये कुछ काम नहीं आएगा। काम आएगा मेरे दोस्तों ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, नेक अमाल काम आएंगे। इमामुल अंबिया रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, हुजूर को अपनी बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार, चारों बेटियों में हुजूर को प्यार हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ था। इतना प्यार कि जब फातिमा आती थी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे। मेरी बेटी आ रही, हुजूर खड़े होकर अपनी बेटी फातिमा का इस्तकबाल करते थे। नबुव्वत खड़ी हो गई बेटी के लिए, अपने पास बिठाते। जब सफर पर रवाना होते मदीना तैयबा से, तो सबसे आखिर में अपनी बीवियों के घरों से नहीं, बीवियों को मिलकर नहीं, बल्कि सबसे आखिर में जिसको मिलकर जिसके घर से सफर पर रवाना होते वो बेटी फातिमा होती। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिलकर सफर पर जाते, और जब वापस आते सफर से तो पहले अपने घर, अपनी बीवी के घरों में नहीं जाते थे। जब वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आते थे। पहले बेटी को मिलते, फिर बीवियों के पास जाते। आज कितने बाप हैं जो सफर पर जाते हुए बेटी को मिलकर जाएं, और जब सफर से वापस आएं तो पहले बेटी के घर में जाएं। आजकल तो हम बेटियों को रवाना कर दें, बेटियों को रुखसत कर दें, बेटियों की शादियां कर दें, तो फिर मां बाप बेटियों को पूछते ही नहीं। बेटियों का हक है, इस सुन्नत को जिंदा करो, बेटियों के घरों में जाया करो, बेटियों का हाल पूछा करो, सफर पर जाते वक्त में बेटियों से मिलकर जाया करो। वापस आओ, अगर उसी शहर में बेटी का घर है तो हुजूर की सुन्नत समझते हुए पहले बेटी के घर जाया करो। बेटी का बड़ा ऊंचा मकाम है, मर्तबा है, हुजूर ने सिखाया मुझे और आपको।
اور حضور علیہ السلام کو اتنا پیار ہے اور اصل میں امت کو تعلیم دی ہے بیٹوں سے پیار تو کرتے ہو بیٹیوں سے بھی پیار کیا کرو. حضور علیہ السلام نے کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے, دوسرے نکاح کا ارادہ کیا ہے, تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر بند کمرے میں حضرت علی سے بات نہیں کی بلکہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. ممبر پر کھڑے ہوئے, صحابہ سامنے ہیں اور مجمع میں بات فرمائی. فرمایا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا میں محمد اللہ کے حلال کو حرام نہیں قرار دے سکتا. جب اللہ نے اجازت دی ہے مرد کو کہ وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت علی دوسری شادی نہیں کر سکتے. جب اللہ نے اجازت دی میں کیسے اس کو روک سکتا ہوں. لیکن فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی, اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو تعلق اور محبت کی وجہ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. حضرت علی نے ارادہ چھوڑ دیا تو حضور علیہ السلام کو اتنا پیار ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے. مگر غور کرو خیر پور والوں, حضور نے کیا فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے, لخت جگر نور نظر ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ آتی تھی یوں لگتا تھا جیسے حضور آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے چال کے ساتھ حضرت فاطمہ کی چال ملتی تھی, بیٹی جو ان کی تھی. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تم میری بیٹی ہو, میری نور نظر اور لخت جگر ہو, مگر یہ نہ خیال رکھنا کہ کل قیامت کے دن میرے والد کی نبوت میرے کام آئے گی. میرے والد نبی اور نبیوں کے نبی اور پیغمبروں کے پیغمبر رسولوں کے رسول ہیں. نہیں, اپنے نیک اعمال ساتھ لے کر آنا, اپنے نیک اعمال ساتھ لے کر آنا. آج سید سمجھتا ہے میں تو سید ہوں, مجھے کیا ضرورت نماز کی, مجھے کیا ضرورت روزے زکوٰۃ حج کی. اور یاد رکھو سید ہونا نہیں بخشوائے گا, تمہاری نماز بخشوائے گی, تمہارے نیک اعمال تمہیں بخشوائیں گے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور فرما رہے ہیں فاطمہ اس پر بھروسہ نہ کر لینا, اس پر انحصار نہ کر لینا کہ میرے والد نبی اور پیغمبر ہیں, یہ مجھے جنت میں لے جائیں گے. کیا پیارے الفاظ فرمائے, فرمایا جس کو اس کے نیک عملوں نے پچھلی سب میں کھڑا کیا ہوگا میرا نسب اس کو اگلی سب میں لے کر نہیں جائے گا. جس کو بھی اس کے عمل نے پیچھے کیا, نیکیوں نے پیچھے کیا, اس کا کسی بڑے خاندان کا, بڑے باپ کا بیٹا ہونا, بیٹی ہونا, اولاد ہونا اس کو آگے نہیں کرے گا. آگے نماز کرے گا, آگے نیک اعمال کریں گے. اور میں رات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑی پیاری بات پڑھ رہا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں اور آپ تو امتی ہیں, ہم بعض اوقات سوچتے ہیں نیک عمل کی, نماز کی کیا ضرورت ہے. اللہ تو قرآن میں نبیوں کو کہہ رہا ہے نیک عمل کرو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ, اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. سارا مجمع کہے سبحان اللہ. اے اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کو جنتی بنا دے. اے اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کو مکہ مدینہ دکھا. جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے حضور کی شفاعت نصیب فرما. جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے ان کو حوض کوثر پر حضور کے ہاتھوں پانی کا پیالہ نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. اللہ رسولوں کو فرما رہے ہیں جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے, جن کو چنا ہے, جن کے سر پر رسالت کا تاج رکھا ہے. اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کتاب بھی دیتا ہے. رسول کا درجہ نبی سے بھی اونچا ہوتا ہے. نبی کو کتاب نہیں دیتا اور رسول کو اللہ کتاب بھی دیتے ہیں. تو اللہ رسولوں کو کہہ رہے ہیں میرے رسولوں میرے حلال چیزوں کو کھاؤ, مزیدار نعمتیں کھاؤ جو میں نے تمہیں دی ہیں. اور آگے اللہ فرما رہا ہے
وَعْمَلُوا صَالِحًا، رسولو نیک اعمال بھی کرو۔ یہ مت سوچنا کہ ہم رسول ہیں ہمیں نیک اعمال کی ضرورت نہیں، تمہیں بھی نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ فرمایا جب رسول کو نیک اعمال کی ضرورت ہے، پیغمبروں کو نیک اعمال کی ضرورت ہے، تو مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہوگی؟ اللہ اپنے نبیوں کو فرما رہا ہے نیک اعمال کرو، نماز پڑھو، اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ جب اللہ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو، جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن کو منتخب کر لیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی ان کو نیک اعمال کا پابند فرما رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے نیک اعمال کتنے زیادہ ضروری ہوں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اصل رشتہ دین کا رشتہ ہے، اصل رشتہ روحانی رشتہ ہے۔ میرا اور آپ کا دینی رشتہ ہے کیا؟ اسلام کا، کلمے کا، اور یہی ہمارا رشتہ ایمانی اور روحانی حضرت مفتی غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور ان کا یہی رشتہ ہمارے دادا جان سے تھا۔ اس رشتے میں ایمانی روحانی کے ساتھ آگے علمی رشتہ بھی آ گیا تھا، استاد شاگرد کا بھی، اور استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی تمام رشتوں میں بڑا پیارا ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، جس ملک میں اور پاکستان کے جس شہر میں جاتا ہوں، جب کوئی آ کر یوں کہتا ہے استاد جی السلام علیکم، تو مجھے جو ٹھنڈک پہنچتی ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ استاد جی اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا عظیم رشتہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارا یہاں آنا اس رشتے کی وجہ سے ہے، نعروں کی وجہ سے نہیں۔ یہ اپنی محبت میں نعرے لگوا رہے تھے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ پڑھی، اس کی روشنی میں چند باتیں مجھے عرض کرنا ہے، اور وہ رواداری کے عنوان پر ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے مجھے فرمایا رواداری پر ابھی آتے ہوئے کہا، تو میں نے کہا بہت اچھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عالمی طاغوتی اور کفریہ طاقتیں جو الزامات اور اعتراضات اسلام پر، مسلمانوں پر، دینی مدارس پر، علماء کرام پر، مولویوں پر، داڑھی اور پگڑی والوں پر لگاتے ہیں، وہ سب اعتراض ایک جیسے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، چونکہ میں یہ دنیا دیکھنے کے بعد اپنے مشاہدے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جو مسلمان ملکوں میں پاکستان سمیت الزام مدرسے پر، مولوی پر، دینی لوگوں پر لگتا ہے، آپ مسلمان ملکوں سے باہر چلے جائیں، مثال کے طور پر آپ افریقہ کے ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں یہی اعتراض اسلام پر اور مسلمانوں پر لگتا ہے۔ اب یہاں اسلام اور مسلمانوں پر لگ نہیں سکتا کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہیں، تو یہاں ہم مولوی آپ کی طرف سے فرض کفایہ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں اب کوئی اسلام کو اور مسلمان کو تو برا کہہ نہیں سکتا، تو اس لیے یہاں پر وہ ہمیں نشانہ بناتے ہیں، تیر ہمیں لگتے ہیں۔ لیکن باہر کی دنیا میں جاؤ، یہاں جو اعتراض ہم پر ہے، باہر کے ملکوں میں وہی اعتراض اسلام اور مسلمانوں پر۔ یہاں کہا جاتا ہے مولوی دہشت گرد، اور پاکستان سے باہر غیر مسلم ملکوں میں کہا جاتا ہے مسلمان دہشت گرد۔ یہاں کہا جاتا ہے مدرسہ دہشت گردی کا مرکز، باہر کہا جاتا ہے اسلام دہشت گردی کا مذہب۔ تو جو اعتراض ہم پر ہے وہی اسلام پر ہے۔ ان اعتراضات میں جو بے بنیاد اعتراض ہیں، ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ مولوی مدرسے کی تعلیم اور اسلام اور مسلمان یہ تنگ نظر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تنگ نظر ہیں، ان کے اندر وسعت قلب و فکر، وسعت نظر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ان میں انتہا پسندی ہے، یہ دوسروں کو برداشت نہیں کرتے۔ میں ایک مرتبہ ایک غیر مسلم ملک میں ایک کانفرنس میں تھا، تو وہاں یہ رواج ہے کہ جب کوئی تقریر کرتا ہے تو تقریر کے بعد سوالات بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو جو سوال چٹوں پر آئے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ آپ مسلمان، وہ کسی غیر مسلم نے وہ سوال کیا تھا، کہنے لگا اس مجمع میں غیر مسلم بھی تھے، کرسچن بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، تو مجھ سے کہنے لگا
کہ آپ مسلمان بڑے تنگ نظر ہو، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو، باقیوں کے بارے میں نہیں سوچتے، اور باقیوں تو کہتے ہیں مار دو مار دو مار دو۔ میں نے کہا یہ آپ کا خیال غلط ہے۔ ہم جس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کا فائدہ اور بھلا سوچتے ہیں، ہم اسی طرح پوری دنیا کے انسانوں کا بھلا اور فائدہ سوچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کی امت ہے پوری دنیا انسانیت۔ یہ علماء سے آپ پوچھیں، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، گورے ہوں کالے ہوں، وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہوں، وہ آقا انعامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، وہ حضور کی امت ہے۔ لیکن امت دو قسم پر ہے۔ ایک امت کو کہتے ہیں امت اجابت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت جس نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا، جیسے آپ اور میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، ہم وہ امت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس امت کو کہتے ہیں امت اجابت۔ پھر اس امت کے وہ لوگ جو سنت پر چلے، شریعت کے پابند ہوئے، اس کو کہتے ہیں فرقہ ناجیہ، یہ بخشا بخشایا گروہ ہے، جس نے شریعت اور سنت کی پابندی کی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، جو ما انا علیہ و اصحابی کی عملی تفسیر بن جائے۔ اور دوسرے جو کافر دنیا میں ہیں، خواہ ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، یہ سب بھی حضور کی امت ہیں، مگر اس امت کا نام امت دعوت ہے، یعنی انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم ان کی فکر بھی کریں اور ان کو جا کر اسلام کی دعوت دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں۔ تو آپ بتاؤ، جب ساری دنیا کے کافر ہمارے نبی کی امت ہیں اور نبی کی امت کہا گیا ہے، تو ہمیں ان سے پیار ہوگا یا دشمنی ہوگی؟ بولو بولو۔ لہذا یہ غلط ہے، جو مسلمان کسی کافر سے دشمنی رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام کامل نہیں ہے، اس نے اسلام پر عمل نہیں کیا، روح کو نہیں سمجھا۔ ہمیں کافر کے کفر سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں۔ اگر مجرم سے کرو گے تو اس کو راہ راست پر کون لائے گا؟ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے گناہ گار سے نفرت شروع کر دی تو سمجھائے گا کون؟ تو ہمیں کافر کے کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں۔ اگر ہم اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے تو اسلام کی دعوت کیسے دیں گے اس کو جا کر ہم کیسے کہیں گے مسلمان ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، قبر بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو ہم مسلمان صرف اپنا نہیں سوچتے، پوری دنیا کے انسانوں کا سوچتے ہیں۔ اور کیوں نہ سوچیں، اللہ نے ہمیں جو پیغمبر دیا، اس پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں فرمایا یہ مکے والوں کا نبی، یہ مدینے والوں کے نبی، یہ عرب کے نبی، یہ حجاز کے نبی، یہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے آمنہ کے لال، میں نے آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کا نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن کی زبان میں کہا اعلان کر دیں، ہر نبی کہہ رہا یا بنی یا قوم یا قوم یا قوم یا بنی اسرائیل۔ حضور کو اللہ نے فرمایا آپ اعلان کریں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ فرمائیے میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر آیا۔ جب حضور ساری دنیا کے نبی، اور قرآن میں اللہ نے آگے تو کہا سارے جہانوں کے لیے رحمت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو جب حضور ساری دنیا کے انسانوں کے نبی، تو بتاؤ ہمیں ان انسانوں سے نفرت کرنی ہے یا پیار کرنا ہے؟ اگر ہم نفرت کریں گے تو ہم اپنے پیغمبر کے اسلام کی دعوت کیسے لے کر جائیں گے؟ ان کو کیسے جا کر بات کریں؟ حضور کے بارے میں اللہ نے کہا ساری دنیا کے انسانوں کے نبی، اور جو میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب اتاری، اس کے بارے میں کیا کہا؟ ایمان والوں کے لیے، یہ صرف مکے مدینے والوں کے لیے، کلمے والوں کے لیے نہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ قرآن ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت۔ اور آپ کے اور میرے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ حضور کے لیے کہا کافۃ للناس،
قرآن کے لیے کہا ہدل للناس، میرے اور آپ کے لیے کہا اخرجت للناس، کہ مسلمانوں تم صرف خیر پور ٹامے والی والوں کے لیے، بہاول پور والوں کے لیے، پنجاب اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں، تم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ تم اپنے نبی کے سچے امتی تب بنو گے جب دعائیں کرو گے، اور جب موقع ملے تو دعوت دو گے، اور تمہارے ارد گرد اگر کوئی کافر رہتا ہے اس کے پاس جاؤ گے، اس کو روٹی کھلاؤ گے، اس کو پیار سے باتیں کرو گے، اور اس کو کہو گے مجھے تیری قبر کی فکر، مجھے تیری آخرت کی فکر، میں نہیں چاہتا یہ خوبصورت وجود جہنم کی آگ میں جائے، تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کا غلام بن جا۔ ہمارا دین پیار کا دین ہے، اور مدرسہ اسی پیار کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ مدرسہ اسلام کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام پیار کا دین ہے، محبت کا دین ہے، لو کا دین ہے۔ یہ تو پیار کرنا سکھاتا ہے، اس میں نفرت نہیں ہے، اس میں تو رواداری ہے۔ یہ تو اتنا رواداری کا مذہب، جو میں نے مذہب نہیں بلکہ دین، جو میں نے آیتیں پڑھی اس کی روشنی میں یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اور جان گئے ہوں گے، نہیں تو سن لو، میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور علیہ السلام سے پہلے 1,23,999 نبی جو آئے ہیں، جب تک ہم ان کو اللہ کا سچا نبی نہ مانے، پیغمبر نہ مانے، ان کی عزت نہ کریں، ان کا احترام نہ کریں، نہ آپ کا ایمان مکمل نہ میرا ایمان مکمل۔ تو اسلام میں رواداری ہے یا نہیں؟ وسعت نظر ہے یا نہیں؟ دوسروں کو برداشت کرنا ہے یا نہیں؟ جس طرح حضور علیہ السلام آپ کے اور میرے ایمان میں شامل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بتاؤ خیر پور ٹامے والی والو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بولو بولو، جلدی جلدی جواب دو، ہاتھ کھڑا کر کے دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو؟ حضرت یحییٰ، زکریا، یعقوب، یوسف کو مانتے ہو؟ حضرت آدم و نوح کو مانتے ہو؟ یہ تمام نبیوں کو مانتے ہو، کسی ایک نبی کا انکار نہیں کرتے۔ یہ قرآن اسلام سکھاتا ہے۔ تو مسلمان کھلے ذہن کا ہے یا تنگ ذہن کا ہے؟ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ ذرا عیسائیوں سے پوچھو، مسیحیوں سے پوچھو، جو ہم پر الزام تنگ نظری کا، انتہا پسندی کا لگائیں، تعصب کا لگائیں، ان سے پوچھو ہمارے حضور کو مانتے ہو؟ یہودیوں سے پوچھو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ جواب کہیں گے نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں، ہم تنگ نظر ہوئے، جو نہیں مانتا وہ تنگ نظر ہے۔ بولو بولو، جلدی بولو۔ متعصب ماننے والا ہوتا ہے یا نہ ماننے والا؟ میں تمہیں مانتا ہوں، تم مجھے مانتے ہو، تو کوئی لڑائی نہیں۔ اور اگر میں تمہیں مانوں، تم مجھے نہ مانو، تو تم متعصب ہوئے نا، میں تو متعصب نہ ہوا۔ انکار ہماری طرف ہے یا ان کی طرف ہے؟ انہوں نے ہمارے پیغمبر کے توہین آمیز خاکے بنائے، نعوذ باللہ، کارٹون بنائے۔ کیا آپ نے پوری دنیا میں سنا کہ کہیں مسلمان نے جواباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنائے ہوں؟ کہیں جواباً سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہو؟ ہم پاکستان میں جو پیغمبروں کی عزت کا قانون ہے، صرف حضور کی عزت و ناموس کا نہیں، تمام نبیوں اور پیغمبروں کا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی بھی یہ سزائے موت کا حقدار بناتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اگر کوئی توہین کرے گا، اس کی سزا بھی سزائے موت ہوگی۔ کیا دنیا کے کرسچن یہودی ملکوں میں یہ قانون موجود ہے؟ جو حضور کی توہین کرے گا اس کو پھانسی پہ لٹکائیں گے؟ وہ تو ہمارے ملک میں بنے ہوئے قانون کو کہتے ہیں ختم کرو۔ تو تنگ نظر ہم ہیں یا وہ ہیں؟ ہم تو رواداری ہے۔ تمام پیغمبر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں بھئی سارے نبیوں کو مانتے کو نہیں مانتے؟ ایمان مجمل کیا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام رسولوں کو مانتے۔ میں نے ایک مرتبہ امریکہ میں کہا، یہی اسی عنوان پر بات ہو رہی تھی، تمام مذاہب کے لوگ تھے، میں نے کہا ہمارے مسلمانوں میں آپ کو جہاں ہمارے لڑکوں کے نام، مسلمان مردوں کے نام ملیں گے، محمد، احمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، آپ آؤ مسلمانوں میں دیکھو، مسلمانوں کے بچوں کا نام موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، زکریا بھی ہے، یعقوب بھی ہے، یوسف بھی ہے، آدم بھی ہے۔ یہ ہمارے نبی کے نام ہیں یا پہلے نبیوں کے نام ہیں؟ اگر ہمارے اندر تعصب ہوتا تو ہم پہلے نبیوں کے نام کیوں رکھتے؟ اور میں نے کہا ہماری بچیوں میں جس طرح بچیوں کا نام ختیجہ ہے، عائشہ ہے،
فاطمہ ہے، رقیہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے، یہ مسلمان بچیوں کے نام ہے۔ مسلمان بچیوں اور عورتوں میں تمہیں آسیہ نام بھی ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مریم بھی ملے گا۔ اب مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات۔ تو ہم معلوم ہوا کہ روادار ہیں، تنگ نظر نہیں ہیں، ہم تو کھلے ذہن کے ہیں، ہم تو ان کے نام بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر اتنا مسلمان وسعت نظر رکھتا ہے اور اسلام اس کو کہتا ہے صرف سارے نبیوں پیغمبروں کو نہیں ماننا، ان کو بھی مان، اور ان پر جو کتابیں اتری ان کو بھی مان۔ ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں۔ تو ہم تو پھر کھلے ذہن کے ہوئے۔ ہم درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اس درود میں ہم صرف حضور کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر بھی بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل کر حضور پر، حضور کی آل پر، حضور کے خاندان پر۔ اور آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہر روزہ ہر درود میں ہم ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کی آل پر بھی۔ یہودی کہتے ہیں ہم آل ابراہیم ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم آل ابراہیم ہیں۔ ہم نے ان کے اس دعوے کے اوپر بحث الگ ہے، لیکن ہم نے درود سے آل ابراہیم کا لفظ نکالا نہیں، ہم ان پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو بتاؤ ہم تنگ نظر اور متعصب ہیں یا روادار ہیں؟ بولو بولو۔ جو ہمیں الزام دیتے ہیں اصل میں تو وہ تنگ نظر ہیں۔ قرآن کریم میں ایک ہی صورت ہے جو عورت کے نام پر ہے، ایک ہی صورت ہے جو عورت کے نام پر ہے۔ مردوں کے نام پر تو کئی صورتیں ہیں، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے، یہ مردوں کے نام پر ہے۔ ایک صورت ہے قرآن میں، پورے قرآن میں جو عورت کے نام پر ہے، بتاؤ کون سی ہے؟ او واہ، تم تو پکے حافظ بنے بیٹھے ہوئے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سورہ مریم۔ آپ بتاؤ ہماری عقیدت کیا کہتی ہے کہ قرآن میں اگر اللہ نے عورت کے نام پر صورت رکھنی تھی تو اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کے نام کی صورت ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی صورت ہوتی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی صورت ہوتی، لیکن قرآن میں خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ کے نام کی صورت نہیں، اللہ نے حضرت مریم کے نام پر رکھی۔ پیغام دیا کہ مسلمانوں حضرت خدیجہ، عائشہ، فاطمہ کو مانتے ہو، پہلے پیغمبر کی والدہ حضرت مریم کو بھی اسی طرح ماننا، ان کی بھی عزت اور احترام کرنا۔ تو ہم کھلے ذہن کے لوگ ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے، تم قرآن کو نہیں مانتے، تم حضور کو نہیں مانتے۔ تو ہم تو مذاہب کے بارے میں یہ رویہ، جہاں تک مسلکوں کی بات ہے، آپ خیر العلوم میں آ کر دیکھو، جو کتابیں ہم اس مدرسے میں پڑھاتے ہیں جو وفاق کے نصاب میں ہے، بہت سی ایسی کتابیں ہم اپنے مدرسوں کے نصاب تعلیم میں پڑھتے پڑھاتے ہیں جو ہمارے عقیدے والوں کی نہیں ہیں، ہمارے خلاف عقیدے والوں کی، مگر اس فن میں ہے، فن کی کتابیں ہم پڑھاتے ہیں، حالانکہ ان کا اور ہمارا مسلک مختلف ہے، ہمارا مسلک ایک نہیں، عقیدہ ایک نہیں، نظریہ ایک نہیں، لیکن جس فن میں ہم پڑھا رہے ہیں اس فن میں وہ کتاب کامل ہے اور بڑی اچھی ہے، تو ہم یہ تعصب نہیں کرتے کہ یہ ہمارے مسلک والوں کی نہیں، ہم وہ بھی پڑھاتے ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، جو مسئلے قرآن و حدیث میں واضح طور پر نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ نے جو ہمیں حکم بتایا قرآن و حدیث میں غوطے لگا کر مانتے ہیں، لیکن آ کے مدرسوں میں دیکھو ہم پڑھاتے ہیں امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، اور جب ان کا نام استاد لیتا ہے عزت سے لیتا ہے، ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، ان کے مذہب کو، مسلک کو بیان کرتا ہے، ساتھ دلیل دیتا ہے کہ ان کی دلیل یہ ہے، ہماری دلیل یہ ہے، ہماری دلیل ان کے مقابلے میں زیادہ راجح ہے، اس لیے ہم نے اس مسئلے کو اختیار کیا، ان کی رائے نہیں، ان کی امام ابو حنیفہ کی رائے پر چلے، مگر ہم ان کی فقہ بھی پڑھاتے، ان کا مسلک بھی پڑھاتے، ان کا نام بھی عزت سے، احترام سے لیتے، اور ان کے بھی علم کے آگے ہمارے سر جھکتے ہیں۔ ہم کھلے ذہن کے لوگ ہیں، ہم روادار ہیں، کوئی ہمارے آئیں، ہمارے دروازے کھلیں، ہمارے اوپر یہ الزام ہی الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ یہ ہمیں اسلام کہتا ہے کہ سب سے پیار کرو، لہذا میں آپ سے بھی کہتا ہوں
سب کی عزت کیا کرو، سب کا احترام کیا کرو۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، ہمارے بزرگوں اور اسلاف اور اکابر نے دوسرے مسلک کے علماء کی بھی کبھی توہین نہیں کی، ہمیشہ عزت کی، ہمیشہ احترام کیا ہے۔ اختلاف دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے، ہوتا ہے آپ کا میرا کسی مسئلے میں اختلاف، آپ اپنی دلیل دیں، میں اپنی دلیل دوں گا، لیکن آپ پر لازم ہے کہ میرا احترام کریں، میں آپ کا احترام کروں، نہ میں آپ کو گالی دوں نہ آپ مجھے گالی دیں۔ ہمارا دین یاد رکھیے، اسلام عزت و احترام کا، رواداری کا، پیار کا، محبت کا ایسا دین، یہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، مدرسے نے مجھے یہ تعلیم دی ہے، یہ میں نے کہیں اور نہیں پڑھا، اسی مدرسوں میں پڑھا ہے۔ کیا حضور علیہ السلام کے بعد نجران اس زمانے میں یمن کا شہر تھا، اور آج موجودہ جغرافیے میں یہ سعودی عرب کا شہر ہے، نجران شہر کا نام ہے۔ وہاں سے عیسائی، کرسچن، مسیحوں کا ایک ڈیلیگیشن وفد مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ کہاں ٹھہرایا؟ مسجد نبوی میں۔ یہ ہے اسلام میں وسعت نظر، تعصب نہیں ہے۔ اب ان کی عبادت کا وقت آیا، وہ پریشان ہوئے، حضور کو پتہ چل گیا یہ اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری اسی مسجد میں ایک طرف ہو کر اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ ایک جنازہ آیا، حضور کھڑے ہو گئے، کہا گیا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا جنازہ ہے، بھلے کافر کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے ہمارے محبوب پیغمبر، ہمارے نبی کے اسی اخلاق نے دنیا میں اسلام پھیلایا۔ اس لیے دوسرا مسلک ہو، دوسرا مذہب ہو، اس کے ساتھ تعصب، عداوت، دشمنی اور بغض، یہ ہمارے اسلام اور مدرسے کی تعلیم نہیں ہے۔ اختلاف کرو، ہمارے حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ اپنے دلوں پر نقش کر لو اور اس پر عمل کرو۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسرے کا مسلک چھیڑو مت۔ اپنا مسلک یہ حق کا راستہ ہے جس پر ہم ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں علماء حق کے ساتھ وابستہ کیا، ہم نے ان کا لڑ پکڑا ہے جو شریعت اور سنت کے پیروکار، وہ اتنے حضور کی سنت اور شریعت کا خیال کرنے والے تھے۔ ہمارے خیر المدارس ملتان کے سرپرست تھے حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان نواں شہر میں رہتے تھے۔ وہ ہمارے حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ جس اجلاس میں حضرت مفتی غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے علماء نے مجھے خیر المدارس کا محتمم 1981 1401 میں بنایا تھا، اسی اجلاس میں ان کو خیر المدارس کا سرپرست بنایا گیا تھا۔ بزرگ تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ میں نے چند دن پہلے ان کا واقعہ پڑھا، میں حیران رہ گیا۔ ہمارے خیر المدارس میں ایک دادا جی کے مرید اور خلیفہ تھے، بڑے بزرگ تھے، نیک تھے، شاہ صاحب مولانا ارشاد الحق صاحب کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر دفتر میں کافی عرصہ کام کیا، سید قمر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ سید قمر الدین شاہ صاحب نے یہ واقعہ سنایا اپنی زندگی میں، ابھی ان کے اوپر ایک مضمون لکھا ساتھیوں سے میں نے پڑھا، کہا کہ ایک مرتبہ وہ سینٹرل جیل میں ملازم تھے سید قمر الدین شاہ صاحب، تو حاجی محمد شریف صاحب مرحوم نے فرمایا بھئی میں سینٹرل جیل آنا چاہتا ہوں، ذرا قیدیوں سے ملنا چاہتا ہوں، جیل کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سپریڈنٹ سے اجازت لی، حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے۔ جب گئے جیل کا پھاٹک کھلا تو حاجی صاحب داخل ہوتے وقت میں ذرا رک گئے، فوراً نہیں داخل ہوئے، گیٹ کھلا ذرا رک گئے، تھوڑی دیر رک کر پھر اندر داخل ہوئے۔ یہ شاہ جی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو جب پورا جیل دیکھ لیا واپس جانے لگے، باہر آئے، میں نے کہا حضرت آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا پوچھو۔ کہا جب آپ آئے تھے تو آپ نے داخل ہونے سے پہلے تھوڑی دیر رک گئے تھے، کیوں رکے تھے آپ؟ اب بات سنیے ہمارے بزرگوں کی نظر کیا ہے۔ فرمایا جب میں جیل کا دروازہ کھلا تھوڑی دیر کے لیے جو رکا تو میں یہ سوچنے لگا کہ میں جیل کے اندر دایاں پاؤں پہلے رکھوں یا بایاں پاؤں پہلے رکھوں، حضور کے سنت شریعت مجھے کیا کہتی ہے کہ پہلے دایاں پاؤں رکھوں یا بایاں پاؤں رکھوں۔ میں اس کو سوچنے کے لیے رک گیا، اور جب میں رکا تو میرے دل میں یہ آیا کہ مجھے بایاں پاؤں جیل میں پہلے رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا مسجد میں جاؤ تو دایاں پہلے رکھو
اور لیٹرین میں بیت الخلاء میں پیشاب کے لیے جاؤ تو بایاں پاؤں پہلے رکھو. مسجد اچھی جگہ ہے، لیٹرین اچھی جگہ نہیں بری جگہ ہے، وہ غلاظت کی جگہ، وہ پاکی کی جگہ. مجبوری میں آدمی جاتا ہے، مسجد میں شوق سے جا رہا ہے، لیٹرین میں مجبوری سے جا رہا ہے. تو میرے دل میں آیا کہ حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤ پیشاب کرنے جاؤ تو بایاں پاؤں پہلے داخل کرو، دایاں بعد میں. مسجد میں جاؤ تو دایاں پہلے رکھو، بایاں بعد میں. تو میں سوچنے لگا کہ جیل کا کیا حکم ہے؟ تو میرے دل نے کہا جیل بھی اچھی جگہ نہیں ہے، بری جگہ ہے، یہاں پر بھی بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے. تو میں نے بایاں پاؤں پہلے داخل کیا، پھر اندر گیا. یہ تھے ہمارے بزرگ جو ان چیزوں میں بھی دیکھتے تھے حضور کی تعلیم کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے. آج میں تو کھانا کھا رہا ہوں بائیں ہاتھ سے اور کہیں حضور کی سنت ہے، چپ چپ مولوی صاحب مجھے کھانے دے بائیں ہاتھ سے. حالانکہ بایاں ہاتھ اللہ نے استنجے کے لیے دیا، دایاں ہاتھ کھانے کے لیے دیا. دائیں ہاتھ سے کھاؤ گے تمہارا کھانا عبادت بن جائے گا، بائیں ہاتھ سے کھاؤ گے تمہارا کھانا گناہ بن جائے گا. اب تمہاری مرضی ہے تم نے کھانے کو عبادت بنانا ہے یا گناہ بنانا ہے. اچھی نیت کر لو گے تمہارا یہ کھانا عادت نہیں عبادت بن جائے گا، دنیا نہیں دین بن جائے گا، طبیعت نہیں شریعت بن جائے گا. ایک دوسرے سے ملتے تو ہوئی، اگر ملتے وقت کہہ دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ ملنا دنیا نہیں رہے گا، دین بن جائے گا، عادت نہیں عبادت بن جائے گا، طبیعت نہیں شریعت بن جائے گا. میرے نبی کا یاد رکھنا، رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور کی سنت عادت کو عبادت بنا دیتی ہے، دنیا کے کام کو دین بنا دیتی ہے، طبیعت کے تقاضے کو شریعت بنا دیتی ہے. تو اس لیے ہم لوگ کھلے ذہن کے ہیں. اور میرے دوستو آپ کو بھی چاہیے، تھوڑی تھوڑی بات پر لڑتے ہو، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہو، منہ بنا لیتے ہو، بولنا چھوڑ دیتے ہو، آنا جانا چھوڑ دیتے ہو، سلام چھوڑ دیتے ہو، کلام چھوڑ دیتے ہو، قتل پر آ جاتے ہو. یہ ہمارے رویوں میں انتہا پسندی آ رہی ہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کہتا ہے پیار کرو، محبت کرو، کوئی زیادتی بھی کرے تو اس کو معاف کر دو. ہمیں اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں وہ برداشت، وہ تحمل، رواداری، معاف کرنے کی ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی بات پر غصے ہو جاتے ہیں، مہینوں سالوں بولتے نہیں. سب سے پہلے جو صلح کرے گا اس کو ثواب ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو مبارک فرمائے، اس اجتماع کو قبول فرمائے. یہ سب کچھ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ مجھے مدرسے نے سکھایا ہے. کس نے سکھایا؟ مدرسے نے. یہ مدرسے اللہ ان کو آباد رکھے. دنیا ان مدرسوں پر الزام لگا کر ان کو بدنام کرتی ہے، لیکن آخری باتیں کہتا ہوں، جتنا ہمیں بدنام کیا گیا، کیا جا رہا ہے، تنگ کیا گیا، تنگ کیا جا رہا ہے. دن رات ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اپنے بھی کہتے ہیں غیر بھی کہتے ہیں. تو ہونا تو چاہیے تھا مدرسے خالی ہو جاتے، مدرسے ویران ہو جاتے، لوگ اپنے بچے بچیاں نہ بھیجتے. لیکن آپ خوش ہوں گے ہمارے مدرسوں میں ہر سال لڑکے لڑکیوں کی پڑھنے والوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی، زیادہ ہو رہی. اس سال 40 سے 50 ہزار طلبہ پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہیں جو ہمارے وفاق المدارس کے تحت امتحان دے رہے ہیں. اور اوسطاً 2 سے 3 لاکھ طلبہ اور طالبات ان مدرسوں میں ہر سال بڑھ رہے ہیں، ہر سال بڑھ رہے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس ایک سال میں وفاق المدارس جس میں یہ خیر العلوم بھی شامل ہے، کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت تک، جس میں 20,000 مدرسے ہیں، 25 لاکھ طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں. اس وفاق المدارس میں اس ایک سال میں جو قرآن کے حافظ بن کر پورے لڑکے لڑکیاں جا رہے ہیں ان کی تعداد 73,427 ہے. سبحان اللہ کہو بلند آواز. کتنے حافظ؟ اپنی زبان سے کہو کتنے حافظ؟ کتنے حافظ؟ 73,427 حافظ ان مدرسوں نے آپ کو ایک سال میں دیا. 73,004. دنیا کے کسی ملک میں اتنے نہیں تیار ہوتے. پاکستان اسی وجہ سے قائم ہے. اور ان 73,427 میں 13,000 بچیاں ہیں جو حافظہ بنی. جب یہ بچیاں انشاءاللہ ماں بنیں گی، یہ بچوں کو دودھ پلائیں گی تو قرآن پڑھتے ہوئے پلائیں گی انشاءاللہ. اور جب قرآن پڑھتے ہوئے پلائیں گی تو بچے عالم بنیں گے، نیک بنیں گے، صالح بنیں گے. جنید بغدادی انشاءاللہ بنیں گے، امام ابو حنیفہ بنیں گے. اور جو عالم بن کر بچے ان مدرسوں سے جا رہے ہیں
اس میں خیر علوم کے بچے بھی شامل ہیں، ان کی تعداد 23,000 ہے۔ 23,000 عالم ایک سال میں، اور ان 23,000 میں 10,000 لڑکے ہیں جو عالم بنے، 13,000 لڑکیاں جو عالمہ بنی۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ عالمہ بنی۔ حافظوں میں لڑکے آگے، عالمہ بننے میں لڑکیاں آگے۔ پرویز مشرف نے کہا تھا ہم مدرسے بند کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ میں اسلام آباد میں تھا، اس زمانے میں وہ صدر تھا، تو مجھ سے اخبار والوں نے پوچھا پرویز مشرف کہتا ہے ہم مدرسے بند کر دیں گے۔ میں نے کہا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مدرسے بند کرنے والا مدرسے تو بند نہیں کر سکتا، مدرسے تو بند نہیں ہوں گے، بند کرنے کا کہنے والا خود بند ہو جائے گا۔ اور بتاؤ اب بند ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آتا نہیں ہے پاکستان، باہر بیٹھا ہے، مکے دکھایا کرتا تھا، کہاں گیا؟ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے بڑے صدر دیکھے، پھر بے قدر دیکھے، پہلے در بدر پھر ملک بدر دیکھے، پہلے تخت پر پھر تختے پر دیکھے۔ مدرسہ تھا، ہے، رہے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن رکھنا ہے، حضور کی فرمان کو رکھنا ہے، اسلام کو رکھنا ہے، قیامت تک کے لیے اسلام میرے نبی کا کلمہ ہے، اور یہ اسلام مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، قرآن مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ جب رب نے قرآن کو قیامت تک رکھنا، اسلام کو رکھنا ہے، اللہ قرآن اور اسلام کے مدرسے کو بھی قیامت تک رکھے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ اسلام کو مٹا سکتی ہے، نہ اسلام کے مراکز کو۔ امریکہ نے بمباری کی افغانستان میں قندوز شہر میں، اور 150 سے زیادہ عالم و حافظ بچوں کو شہید کر دیا۔ اس کا خیال ہے میں بم مار کر قرآن کے حافظ ختم کر دوں گا، جتنے شہید ہوں گے اس سے زیادہ اللہ پیدا کر دے گا، اور یہ ظالم ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ جو مدرسوں کو تنگ کرے گا وہ خود تنگ ہوگا، جنہوں نے تنگ کیا وہ تنگ ہو رہے ہیں آج کل۔ ان مدرسوں کی مدد کرو، اور یاد رکھو دنیا کی سازش یہ ہے کہ تمہارا رشتہ مدرسے اور مولوی سے توڑ دیں، کیونکہ اسلام تمہیں کہاں سے ملتا ہے؟ مدرسے اور مولوی سے۔ وہ آپ کا ہمارا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، ہمیں بدنام کرتے ہیں تاکہ تم ڈر کر ہمارے پاس نہ ہو۔ تم نے آج ارادہ ہمیشہ کی طرح دوبارہ پھر کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ مولوی اور مدرسے سے کبھی رشتہ، بولو مولوی اور مدرسے سے کبھی رشتہ، سارے بلند آواز سے کہو مولوی اور مدرسے سے رشتہ، ہاتھ ہلا کر کہو کبھی ہم مدرسے اور مولوی سے رشتہ، مسجد سے رشتہ، قرآن سے رشتہ، حدیث سے رشتہ، حضور سے رشتہ، صحابہ سے رشتہ نہیں توڑیں گے، اہل بیت سے کبھی۔ ہم کمزور بھی نہیں ہونے دیں گے، اس کو مضبوط کریں گے۔ یہ مضبوط کس سے ہوگا؟ آپ کی دعاؤں سے، یہ مضبوط ہوگا آپ کا ساتھ دینے سے، یہ مضبوط ہوگا آپ کے تعاون سے۔ آپ ہمیں چندہ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، گندم دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہم آپ کو جواب میں قرآن کا حافظ دیتے ہیں، قرآن کا قاری دیتے ہیں، قرآن کی حافظہ عالمہ بچیاں دیتے ہیں، عالم بچے دیتے ہیں۔ تمہارے پیسوں سے حافظ بنا، تمہارے پیسوں سے قاری بنا، تمہارے پیسوں سے عالم بنا، تم قبر میں چلے جاؤ گے، مگر اس حافظ اور قاری کے قرآن کی خدمت تمہاری قبر کو روشنی کرتی رہے گی، ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ مدرسے باہر کے پیسوں سے نہیں، خیر پٹا میں والی والوں کو فصل آ رہی ہے، گندم دینا، دو گے کہ نہیں دو گے؟ ابھی گندم کب تک آئے گی؟ وہ شروع ہونے والی ہے، ابھی سے اپنی گندم کو نکال لو۔ جنید جمشید مرحوم اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے، وہ اپنے پارٹنر کو لے کر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پاس گیا، کہتا ہے حضرت کوئی نصیحت کر دیں، ہم دونوں مل کر کاروبار کرنے لگیں۔ تو حضرت مولانا مفتی تقی صاحب نے 3 نصیحتیں کی۔ فرمایا پہلی یہ کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ جو کچھ بھی طے کرو زبانی نہ کرو، لکھ لو، اس پر گواہ بنا لو، لکھ لو، زبانی کلامی نہیں، کل کو جھگڑا ہو سکتا ہے، لکھ لو۔ دوسرا فرمایا تم اپنے ساتھی کو سے جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، یہ تجھ سے نہ بولے۔ یہ نہیں ہے کہ پارٹنر جو ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دیں، دھوکہ دو گے تمہارے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ دوسری نصیحت اور تیسری فرمائی تم 2 ہونا، ایک تیسرے کو بھی اپنے ساتھ حصے دار پارٹنر بنا لو۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کون؟ شاید حضرت کہتے ہیں مجھے پارٹنر بنا لو، بھائی وال بنا لو۔ تو حضرت نے فرمایا تیسرا حصے دار اللہ کو بنا لو، اللہ کو بنا لو۔ جب تمہارا نفع اور پرافٹ ہو، حساب کرو تو
2 हिस्सों में तकसीम न करो, 3 हिस्सों में तकसीम करो। एक हिस्सा तू लेना, एक तेरा साथी ले, एक हिस्सा अल्लाह के नाम पर देना। जुनैद जमशेद मरहूम कहता था हमारे कारोबार में नुकसान होता था, हमने मुफ्ती तकी साहब की से दुआ भी कराई, ये 3 नसीहतें उन्होंने की, हमने इस पर अमल किया और तीनों पर हमने एक दूसरे से तय कर लिया धोखा नहीं देंगे, जो बात होगी लिख लेंगे, जो नफ़ा आएगा अल्लाह के नाम। कहा हमने आपस में सोचा नफ़े में नहीं, रोज़ाना की सेल में भी अल्लाह का हिस्सा निकालेंगे। वो दिन गया, आज का दिन आ गया, हमें नुकसान नहीं हुआ, हमें नफ़ा ही नफ़ा हो रहा। जिम्मेदारों तुम भी अल्लाह को हिस्सेदार बना लो, ताजिरों तुम भी पार्टनर बना लो। गंदुम जब आएगी तो देना, मगर इस वक्त तो वो चंद दिन बाद को दोगे, नकद का मामला है। तो मेरा दिल चाहता है दुनिया को बताओ कि हम मदरसों को कमज़ोर नहीं होने देंगे। लिहाजा जिसकी जेब में जो कुछ है, थोड़ा है तो थोड़ा ले आओ, ज़्यादा है तो ज़्यादा ले आओ। सबसे पहले मैं देता हूँ, हमारे कोई बैठा ना रहे, अपनी जगह से उठे, यहाँ आए और पैसों की बारिश करे और दुनिया को बता दे कि इंशाअल्लाह मदरसा हमेशा चमकता रहेगा और मैं पैसा अल्लाह के नाम पर देता रहूँगा और मेरे पैसे से कुरान का हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, आलिम बनेगा और यही पैसा मेरे दोस्तों तुम्हारे काम आएगा। नोटों की बारिश करो और जितना ज़्यादा जिसको अल्लाह ने ज़्यादा दिया वो ज़्यादा दे और जिसके पास जितना है वो दे। अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता फरमाए। मैं तुमसे नहीं मांग रहा, खुद भी दे रहा हूं। माशाअल्लाह, जल्दी करो जल्दी करो। माशाअल्लाह, पीछे वाले भी आ जाएं, जो खड़े हैं वो भी, बरामदे वाले भी, मस्जिद वाले भी, जल्दी करो जल्दी करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे, कबूल फरमाए। आपका आना जाना बैठना सुनना सब कबूल फरमाए। फरिश्ते आए हुए हैं, गवाह बन रहे हैं, तुम अल्लाह के नाम पर। बच्चे पैसे आगे आगे करो, आगे इसको आगे करते जाओ, जल्दी करो माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जल्दी करो भाई जल्दी करो। अल्लाह कबूल फरमाए, जल्दी करो। नाज़िम साहब तुसी भी कटो ना, शेख उल हदीस। अच्छा देते हैं मौलाना अब्दुल्ला साहब, आप भी दें माशाअल्लाह। जल्दी करो भाई जल्दी करो। माशाअल्लाह, चौधरी नईम वड़ाइश साहब, उन्होंने 50,000 रुपया मदरसे के लिए दिया। नाराए तकबीर, अब नारा लगाओ, नाराए तकबीर इस्लाम। जल्दी करो माशाअल्लाह, कोई ना रह जाए। अल्लाह कबूल फरमाए। जिसके पास ना हो वो लिखवा दे, यहां लिखने का इंतजाम भी मौजूद है और जो अब नहीं बाद में दे दे, लिखवा दे। ये मेरी माएं बहनें बेटियां जो सुन रही हैं, औरतें, वो भी जमा करें और जमा करके अंदर भेजें। औरतें तो इस्लाम के लिए अपने जेवर दे दिया करती हैं माशाअल्लाह। खान मोहम्मद नवाब खान साहब 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, नाराए तकबीर माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी करो माशाअल्लाह। हाँ जी, 10,000 मेरा ले, क्या नाम है आपका? हाफिज बशीर अहमद साहब, 10,000 रुपए, नाराए तकबीर माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी करो भाई जल्दी करो। ये माएं बहनें बेटियां भी जमा करके भेजें जल्दी, यही पैसा काम आएगा। हम कब्र में साथ नहीं लेकर जाएंगे, कफन की चादरों में जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, मगर ये जो माल होगा ये मेरे और आपसे पहले कब्र में पहुंचकर कब्र को चमकाएगा। आपका मेरा पैसा काम आ गया, मस्जिद बन गई, मदरसा बन गया, हाफिज कारी आलिम बच्चे बच्चियां बन गई माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। जल्दी करो भाई जल्दी करो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जो साथी यहाँ तक ना पहुँच सके हो, दरमियान में साथी लेकर यहाँ पहुँचा दे। इंशाअल्लाह आपको आने का, उठने का, चलने का, यहाँ आकर देने का, सबका अल्लाह सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह। आपके इस पैसे से हाफिज कारी आलिम बच्चे बच्चियाँ बनेंगे। अल्लाह इस खैरुल उलूम को हमेशा कायम दायम रखे और यहाँ से ये बाग फल देता रहे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। जरा जल्दी करो, मेरे को देर थी नहीं पई, मैं मंजना है, जल्दी करो जल्दी माशाअल्लाह। भाई अब्दुर्रहमान साहब 5,000 रुपया लिखो चा भाई माशाअल्लाह। 5,000 जिन्हें कोल ना होवे लिखवावन, जल्दी करो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। ये भी उधर रख दो भाई, जल्दी करो, शाबाश। आप तशरीफ रखें, जिन हजरात ने दे दिया आप वो बैठते जाएं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाम लो भी बच्चों के। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह।
माशाल्लाह 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 माशाल्लाह